فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ابھی میں آپ کے سامنے اردو زبان کا پہلا لیکچر شروع کر رہا ہوں۔ یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا پروفیسر مرزا محمد سعید کا خلاصہ۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پروفیسر مرزا محمد سعید آپ کا پہلا سبق ہے۔ اس کے مصنف ہیں، اس خاکے کے یہ خاکہ ہے، اس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ اور شاہد احمد دہلوی کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ یہ اردو زبان کے سب سے پہلے ناول نگار نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، یہ ان کے پوتے ہیں اور مولوی بشیر الدین کے یہ بیٹے ہیں۔ انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے باقاعدہ ایف ایس سی کی اور پھر دلی کالج سے انہوں نے بی اے کیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایم اے فارسی کا امتحان کیا، پاس کیا۔ پھر یہ کراچی آ گئے اور کراچی میں ہی فوت ہوئے۔ انہوں نے کتاب لکھی گنجینہ گوہر، اس میں سے یہ لیا گیا ہے کہ یہ قیمتی خزانہ ہے قیمتی موتیوں کا، اس میں سے ایک موتی ہے پروفیسر مرزا سعید۔ شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آج میں نے اخبارات میں جب یہ خبر پڑھی کہ پروفیسر مرزا محمد سعید کا سوم ہے تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور اتنا عظیم انسان ہم سے چلا گیا۔ اور افسوس یہ ہے کہ پرسوں وہ فوت ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں، ان کے قدردانوں کو، ان کے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ زندہ قومیں اپنے اہل علم کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتی۔ پروفیسر مرزا سعید بڑے خاموش طبع تھے، خاموش زندگی گزاری اور خاموشی سے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مرزا سعید اپنی خوشی سے کام کرتے تھے، وہ کوئی فرمائشی کام نہیں کرتے تھے، کسی کے کہنے پر کام نہیں کرتے تھے، نہ ان کو کوئی ستائش کی تمنا تھی، نہ کوئی ان کو انعام کی کوئی پرواہ تھی۔ جب بھی لکھا اپنی خوشی سے لکھا۔ لاہور کے پبلشر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پروفیسر مرزا سعید سے کوئی ناول لکھوائیں، لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پروفیسر مرزا سعید کے پاس لاہور کے ایک بہت بڑے پبلشر میرے پاس دلی آئے اور مجھے لے کر گئے کہ مجھے کہا کہ میں ان سے ناول لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں نے ان کو صاف کہا کہ پروفیسر مرزا سعید کسی کے لیے نہیں لکھتے، لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں ایک ناول کا 1000 روپے دے دوں گا۔ میں نے کہا 1000 روپے وہ نہیں لیں گے۔ جب ہم گئے تو مرزا سعید صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی میں ناول لکھوانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم 5000 دو یا 10000 دو تب بھی میں ناول نہیں لکھوں گا۔ یہ ان کی عظمت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں کام کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب انہوں نے لکھی تھی، پہلا ناول لکھا تھا یاسمین، یاد رکھنا پہلا ناول کا نام ہے یاسمین، اور دوسرا ناول جو لکھا اس کا نام تھا پہلا یاسمین، اور پہلا ناول لکھا یاسمین اور دوسرا ناول لکھا خواب ہستی۔ یہ بہت بڑے مشہور ناول تھے اور یہ بغیر کسی کو پیسے دیے اپنے شاگردوں کو کہا کہ مفت میں شائع کر دو۔ پھر ان کی ایک بہت بڑی کتاب ہے مذہب اور باطنیت۔ یہ ان کی ایسی عمدہ کتاب ہے کہ اگر اردو کی 100 کتابیں، بہترین کتابیں اردو کی چھانٹی جائیں، چنی جائیں، منتخب کی جائیں، تو ان میں پروفیسر مرزا سعید کی مذہب اور باطنیہ ضرور شامل ہوگی۔ یہ انہوں نے کتاب اپنے دوست تاجور نجیب آبادی کو دی اور انہوں نے مفت میں شائع کرا دی۔ پروفیسر مرزا سعید دلی کے ایک بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور طرح بیرم خان، طرح بولتے ہیں جہاں 3 راستے ہوں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور اکثر یہ پیراگراف امتحان میں آ جاتے ہیں۔ طرح بیرم خان کے آخری کونے پر مرزا محمد سعید کا مکان تھا، اور اس کے ساتھ ہی سر سید احمد خان کا مکان تھا، اور قریبی مرزا غالب کا مکان بھی وہیں تھا۔ پروفیسر مرزا سعید کی سر سید احمد خان کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی،
اور منشی ذکاء اللہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی قرابت داری تھی۔ مرزا سعید گورنمنٹ کالج لاہور میں باقاعدہ پڑھتے رہے اور پڑھنے کے بعد پھر یہ ایم او کالج سر سید احمد خان کے کالج علی گڑھ میں چلے گئے، وہاں 1906 اور 7 میں انہوں نے پڑھایا بھی ہے۔ پھر یہ گورنمنٹ کالج میں آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں یہ پڑھاتے رہے۔ گورنمنٹ کالج میں ان کے استاد محترم علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال جیسے عظیم استاد سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور ان کے عظیم شاگردوں میں بڑے بڑے نامور شاگرد ہیں پروفیسر مرزا یعنی پطرس بخاری، اس کے ساتھ سید امتیاز علی تاج اور پروفیسر حمید حامد خان، بڑے بڑے ان کے شاگرد ہیں۔ پطرس بخاری اردو کے بڑے مزاح نگار ہیں، بڑے نامور، اور انگریزی کے بھی بہت بڑے استاد تھے۔ وہ اپنے استاد محترم کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وائسرائے ہند کا بھی اتنا احترام نہیں ہوتا تھا جتنا یہ ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک بات شاہد احمد دہلوی فرماتے ہیں کہ میں کراچی ریڈیو کے ساتھ وابستہ تھا، میں وہاں ایک پروگرام کا انچارج تھا، اور ایک پروگرام ہوتا تھا یعنی دانشور، اس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ تو میں نے چاہا کہ استاد محترم کو بلاؤں، تو میں نے کہا جی آپ بھی آئیں، تو مرزا سعید نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آدمی کو کام کرتا ہے دولت کے لیے یا شہرت کے لیے، نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے نہ مجھے شہرت کی ضرورت ہے۔ اور پطرس بخاری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ پطرس بخاری آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے۔ اندازہ فرمایا کہ ہندوستان پاکستان پورے بر صغیر کے ریڈیو کے وہ ڈائریکٹر جنرل تھے۔ انہوں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ سر آپ بھی تقریر فرمایا کریں۔ ان کے کہنے پر ریڈیو سے مرزا سعید کے پروگرام شروع ہو گئے، لیکن پروگرام کا جو انچارج تھا وہ ان کے مسودے میں سے کاٹ چھاٹ کر دیا کرتا تھا۔ تو مرزا سعید نے کہا کہ میں اب تقریر بھی نہیں کیا کروں گا، کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ میرے مسودے میں سے یہ کاٹ چھاٹ کریں۔ تو پطرس بخاری نے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ معافی مانگیں ورنہ نوکری سے نکال دوں گا۔ ان کا چند جملے نکالنے کا وجہ سے نوکری سے نکالنے کا سبب بن گیا، لیکن انہوں نے پھر معافی مانگی اور اس طرح مسئلہ حل ہو گیا۔ مرزا سعید بہت مطالعہ کرتے تھے، رات کو بڑا پڑھا کرتے تھے، اور کسی نے جب پوچھا کہ آپ اتنا کیوں پڑھتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں، وہاں میرے ساتھ انگریز استاد بھی پڑھاتے ہیں، اگر میں مطالعہ زیادہ نہیں کروں گا تو انگریز پروفیسروں کے مقابلے میں کیسے ٹھہر سکوں گا۔ ان کی سادہ زندگی تھی، بڑی شریفانہ زندگی گزاری۔ وہ ٹہلتے بھی تھے، معدے کے مریض تھے، بیمار رہتے تھے، لیکن انہوں نے کوئی فلم کا شوق، کوئی سینما کا، کوئی ڈرامے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ نمازی آدمی تھے، نیک آدمی تھے۔ ان کی بیوی بھی وفا شعار تھی، بڑی نیک تھی۔ اس طرح جب قیام پاکستان سے پہلے لوگوں کے اصرار پر انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ یہ بھی یاد رکھیں مسلم لیگ، صوبائی مسلم لیگ کے وہ صدر بنے پہلے، اس طرح مسلم لیگ پنجاب مسلم لیگ کے وہ کونسل کے وہ رکن بھی تھے۔ جب کراچی یونیورسٹی بنی تو اس کے باقاعدہ وہ ممبر بنے، اور جو ادیبوں کا 1959 میں ایک تنظیم بنی اس کے باقاعدہ وہ ممبر تھے۔ اتنے عظیم انسان، سیدھے سادے دبلے پتلے آدمی تھے، قدرواں مونچھیں تھیں، داڑھی نہیں رکھی تھی، 2 دانت پہلے ٹوٹے ہوئے تھے لیکن برے نہیں لگتے تھے، اور ساری زندگی شیروانی پہنی۔ انگریزی ادب کے بڑے استاد تھے لیکن کم انگریزی بات اردو میں ہی کرتے تھے۔ ایسے عظیم انسان ہم سے رخصت ہو گئے، اور ایسے انسان صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بچوں پروفیسر مرزا سعید کا خلاصہ سنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہو تو وہ باقاعدہ نیچے لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں وہ سارے سوال بتا دیں گے۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔